گھر کو دیکھو تمہاری مرضی ہے یا انہاں یکا کو دیکھو یا صرف میکو دے میرے حبیب کو دیکھو میکو دے میرے حبیب کو دیکھو اللہ فرمائے اے لوگوں اگر تساں والدین دے گالیاں جاوے سو اپنے اولاد دے گالیاں جاوے سو اپنے رشتہ داراں دے گالیاں جاوے سو اپنے مال و متا دی طاقت کو دیکھ سو اپنے گھراں دی خوبصورتی کو دیکھ سو تے انہاں دے نال رل ویسو میری محبت بھلا ویسو میرے رسول کو بھول ویسو دوال سن گلو جہاد کو بھول ویسو دوال سن گلو اون وقت دا انتظار کرو جیرے ویلے اللہ تعالیٰ تے عذاب نازل فرما دے سے حضرات گرامی سارا دنیا اے حال ہے اساں کہیں نال محبت کرنے ہیں تو اپنی جان کو ود کے کرنے ہیں یہ دنیا دا اصول ہے اساں کہیں نال محبت کرنے ہیں دادے ہیں جی میں میرا محبوب راضی میں ہوں راضی ہاں لیکن جیرے ویلے خدا دی گہل آوے خدا دے رسول دی گہل آوے تو بل اساں سوچنے ہیں کہ یہ کرا یا نہ کرا یہ کرا یا نہ کرا اندر یہ معلوم تھی دے کہ بندے دنیا اچ مخلص ہیں رب نال مخلص کہیں بندے دنیا اچ مخلص ہیں رب نال مخلص کہیں اگر رب نال مخلص ہوں دے دوار انہیں گانے اچ نہ آمنا اے کرا یا نہ کرا صحیح ہے یا غلط ہے جیرے ویلے حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ میرے امتیوں فلاں کام کرو فلاں کام میں چوری بھلائی ہے ور کہیں عاشق رسول کو ایک حال نہیں سوچنی چاہیے کہ ہون کرا یا نہ کرا بلکہ یہ سوچے کہ میرے رب دے حبیب ایک حال کر کے تو 100% میری بھلائی دے کامیابی ہوں حبیب دے گار ہے بے شک ایک حال یاد رکھو رب دی بارگاہ ادھا دین قبول کہنی رب چاہتے میری بارگاہ جانا چاہتے ہوئے تو پورے مسلمان بن کے آؤ ادھے مسلمان نہ بنو پورے مسلمان بنو حضرات گرامی میں کو دسو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ود کے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ود کے یہ کائنات کوئی بڑا انسان آیا ہے تو نہیں صحابہ کو ود کے کوئی بڑا انسان کیا نہیں آیا صحابہ او لوگ ہیں حضور علیہ السلام صحابہ دے بارے فرمائے اے لوگوں اللہ تعالیٰ کائنات جتنے بھی لوگ ہیں یکاں دے دل ڈٹھے یکاں دے دل رب ڈٹھے اور حضور علیہ السلام فرمائے جلے بلے رب ڈٹھے یکاں دے دل دیکھن دے بعد یکاں کو جنہ دے صاف تے شفاف دل ہن رب انہاں کو چون کے میرا صحابی بنا دیتے کیا بات ہے صحابہ کو بڑا انسان دنیا کوئی کیا نہیں آیا آؤ صحابہ کو پوچھتے ہیں کیا محبت رسول محبت خدا کو چھوڑ کر اگر کوئی دنیا چلاندے دنیا نال محبت کریں دے کیا وہ کامیاب تھی سکتے صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد فرمانے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے اے لوگوں ایک دعوت میں حضور علیہ السلام دے نال گیا حضور علیہ السلام دے نال گیا جڑے ویلے دعوت جڑا میزبان ہے اون جڑے ویلے کھانا پیش کیتے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمانے پہ جب میں اے دیکھا بیٹھا میں کہ حضور علیہ السلام اون پلیٹ دے وچ کدو بھی ہن گوشت بھی ہن شوربہ بھی ہے میں اے دیکھا بیٹھا میں کہ میرے حبیب انہا یکاں چوکے کو زیادہ پسند کرنا کیا بات ہے حضرت انس فرمانے جرے والے حضرت انس یکا ڈٹھے والمنظر امت دے سامنے بیان کیتے فرمائے لوگوں میں اپنے حبیب کو تکتا رہ گیا رب دے محبوب کو دیتا رہ گیا میں یہ نتیجے سے پہنچا کہ جتنے حضرت محمد مصطفیٰ جتنا کدو کو پسند کریں کدو کو زیادہ کہیں چیز کو کیا بات ہے کیا بات بے شک بے شک بے شک جرے والے حضرت انس فرمانے کہ میرا دل اتنا کے روک گئے کہ حضور علیہ السلام کدو
کو پسند کریں اور اگلی گاہ سنان دیئے دے یاد رکھن دے قابل ہے حضرت انس فرمائیں جرے ورے میں حضور علیہ السلام کو ڈٹھے کہ حضور کدو کو پسند کریں حضرت انس فرمائیں میں سوچ کی دے اے انس کہ کو پہلے فلاں چیز پسند آئی فلاں چیز پسند آئی فلاں چیز پسند آئی ڈھیسر دے کھانے پسند ہن آج جرے ورے دیکھ گئی مصطفیٰ کریم کو کدو پسند ہے تو آج کے بعد تے کو کدو دے علاوہ کوئی اور کھانا پسند ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات یہ حضرت انس کا تجزیہ ہے کہ جرے ورے میں حضور کو لٹھے کہ کدو کو پسند کریں تو میں یکا اپنا پسند یکے اپنے جرے پسند دے کھانے ہن یکے چھوڑ دیتے صرف اے سوچے کہ میرے حبیب کو فلان چیز پسند ہے اسے ہی گالو آج کل میں وہ چیز پسند کرا تھا بے شک حضرت گرامی ایک صحابی رسول ہن ہاتھ سونے دی انگوٹھی پاتی ہو دیا ہاتھ سونے دی انگوٹھی پاتی ہو دیا تو آپ پتا ہو سی کہ مردہ مرد کتے سونا پاؤنا کہیں بھی صورت سے حرام ہے انگوٹھی ہو گھڑی ہو زیور ہو کہیں بھی صورت سے ہوئے سونا پاؤنا مرد کتے حرام ہے دے مرد کتے صرف 4.5 ماشا سونے دی ایک ناک گھڑی انگوٹھی جائز ہے 4.5 ماشا چاندی دی ایک ناک گھڑی انگوٹھی جائز ہے ان دے علاوہ چاندی بھی حرام ہے سونا بھی حرام ہے پیتل بھی حرام ہے تانبا بھی حرام ہے لوہا دا کوئی زیور پاونا بھی مرد کتے حرام ہے حضرات گرامی اور صحابی رسول فرمائے کہ میں کو پتہ کہنا ہے میں سونے دی انگوٹھی پا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ جا گیا جیرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نظر پئی ہے میں کو سلوائے نے سونے دی انگوٹھی لہا کے دور سٹنے حضور علیہ السلام سونے دی انگوٹھی کو ناپسند فرمائے اور صحابی رسول فرمائنے جیرے میرے محفل ختم تھی گئی ہے مجلس ختم تھی گئی ہے میرے جرے یار دوستان انہاں مشورہ دیتے کہ اے انگوٹھی چاہ گنو بھامے نہ پوائے کہیں بے کامت استعمال کریا چاہ کہیں کو ویچ چھڑائے کہا تھا صحیح ہے انہوں نے مشورہ صحیح ہے بھامنا حرام ہے نا ویچ لے سکتے ہیں انہوں نے یارہ دوستان مشورہ دیتے کہ انگوٹھی چاہ گنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پاؤنا نا پسند کرنا یہ کو چاہ گنو واہے نا کہیں کو ویچ لی واہے اکم بسار اور صحابی رسول فرمانا اے لوگوں میں اپنے یارہ کو جواب دیتے کہ میرے حبیب یعنی چیز کو ایک دفعہ ناپسند کر بھی دے میں وہ چیز کو دوبارہ ہاتھ لاؤنا بھی گوارہ نہیں کریں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاہیے یا علی زندہ باد زندہ باد سارے پاس محبت کا کیا معیار ہے صحابہ دی محبت رکھو اپنا جان مال تن من دھن عزت آبرو سارا ہاتھ اتے رکھے کھڑے ہیں کہ صرف ایک مصطفیٰ کریم دا اشارہ تھی وے یکا چیزاں قربان تھی وے سن اے صحابہ دی محبت آئی اولاد ماں باپ مال ہوئے عزیز کو عزیز چیز ہوئے صحابہ ہاتھ رکھ دیں مصطفیٰ کریم دا اشارہ تھی وے قربان کرتے ہیں بے شک ایک صحابی رسول ایک باری حضور علیہ السلام و تسلیم ایک جنگ دے ویلے پہ حضور علیہ السلام یک کے صحابہ کو جمع کیتے یک میں کو پوچھے تھی بھائی اگو پانی ہے تو سا ون سکتے بھی نہیں ون سکتے پانی کو پار کرنا ہے تو سا کر گنجو یک کے صحابہ آکے جی یا رسول اللہ جی میں تو صاحب سو جانوی قربان ہے ایک صحابی کھڑے تھے عرض کیتے نہیں یا رسول اللہ اے پانی کیا ہے اگر سامنے سمندر ہو رہے ہاں سامنے دریا ہو رہا جو تمہارا حکم تھی وے دریا دے سمندر دے تھوڑے دوڑا دے کیا بات ہے کیا بات ہے صحابہ کرام دے جڑے والے اے جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سنے تو حضور تاریخی کلمہ ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ پہلے میں ونیا ہاں یا نہ ونیا ہاں لیکن تواڈا گالی سن کے ہم میرا ارادہ پکا تھی کہ ضرور ہوئیں گے اے صحابہ دی محبت آئی جان مال عزت آبرو سب کچھ تن من دھن دنیا آخرت ساری حضور علیہ السلام دی محبت قربان ہے
محبت کا کیا مطلب ہے کہ صرف محفل میلاد مصطفیٰ جاؤ وہ یقین کو آخر جاؤ لنگر کھاؤ چپ کر کے اٹھی کے چلے وانجو پر اندے بعد کچھ شاہ پتہ کہانی کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا اے محبت رسول کہانی جیرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرنا یہ صرف اندے چاہنا لنگر پکاونا لوگوں کو کھواونا اے محبت رسول ہے تو یہ دھوکہ ہے توالنا دھوکہ ہے ایک کو اپنے ذہن جو کر دو محبت رسول ہے آقا دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اے میرے امتیوں میرے اکھی دی ٹھنڈک نماز ہے میری اکھی دی ٹھنڈک نماز ہے حضور دس لیتے کہ کوئی نماز پر سیدھا میں اندھے کو راسی تھی بس آج اگر اساں صرف میلاد مصطفیٰ کر گنو دے اتو ونجن دے بعد سارے کوئی تبدیلی نہیں آندی تو ساری کوئی محفل میلاد قبول کہنے ہوا محفل میلاد قبول ہے کہ جرا بندہ اتو اٹھ کے ونجے جرا بندہ اٹھی کے ونجے وہ اپنے رویے اپنے اعمال اپنے عبادات تبدیلی میں محسوس کرے کہ پہلے اگر وہ نمازی کہنا آئی تو وہ نماز شروع کر دے پہلے وہ اگر گانے سنتا ہے تو ہن اے ارادہ کر گنے کہ آئندہ گانے گانا سنسا پہلے اگر وہ فلم دیکھتا ہے تو جو ارادہ کر گنے کہ آئندہ فلم کرنا دیکھتا پہلے اگر اذان چندی ہے اور گفتگویت مصروف تھی راندہ ہے تو آج وہ سوچ گنے کہ آئندہ جم اذان تھی سی اپنا کاروبار ٹھپ کر کے اپنا کاروبار اپنا ہر کام بند کر کے چپ کر کے اذان سنسا اذان دا جواب لیسا جم اذان تھی کرنے مسجد چلا ویسا او محفل میلاد قبول ہے آج سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لنگر پکا گنا محفل میلاد کر گنا ایک جلسہ کر گنا ارشاد محبت رسول دا حق ادا تھی کہ یہ غلط فہمی ہے محبت رسول کیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان بیان فرمانے من غشنا فلیس منا حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ جائیں کہیں کو دھوکہ دیتے وہ سارے چکے ہیں میں کو دسو اگر کوئی بندہ ہے ہر سال بڑے جلسے منعقد کریں دے بڑے بڑے مولوی سڑیں دے لنگر پاک بھی زور دا پکیں دے لیکن جیرے بلے وہ اپنی دکان دے بندے جیری چیز 10 روپے دی ہے اگر وہ 20 روپے چلی دے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دینا کرے حضور فرمانے جیرے میرے امتی کو دھوکہ دے سی اور میرے دین دے کہنی ہن میں کو دسو اور جلسے جلوس محفل میلاد منعقد کرنے والے جیرے روزانہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور کیرے راستے دے چلتے پہن اور میں کو دسو حضور دا خود آکھ دینے اور میرے راستے دے کہنی کیرے راستے دے ہو حضرت گرامی اگر آگئی محبت رسول دا حق ادا کرنے دا اپنے طور طریقے اپنی عادات اپنے اخلاق اپنا اٹھن بیٹھن اپنا چلنا گفتگو دا انداز سارے طور طریقے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق کرنی ہوگی حضرت گرامی ہن میں کو دسو ایک کثیر طبقہ یوجیاں ہے جرا شراب پیندے استغفار ایک کثیر طبقہ شراب پیندے جرا پورا سال شراب پیوے سال دے اینڈ یہ سال دے درمیان محفل میلاد مصطفیٰ دے جلسہ کر گنے کیا صرف جلوس جلسہ مصطفیٰ محفل میلاد کرنا مجھے ایک گناہ معاف نہیں ہوتا غلط فہمی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے حرمت الخمر قلیلها وکثیرها حضور فرمانے شراب تھوڑا جہاں ہوئے یا زیادہ ہوئے شراب پینا حرام ہے بے شک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی حدیث ارشاد فرمانے جہاں کاروبار سودی ہوئے سود دا کاروبار ہوئے سال دے درمیان ربیع الاول دے مہینے ایک محفل میلاد مصطفیٰ دے جلسہ رکھنا انہیں سارے گناہ معاف نہیں ویسن ایک غلط فہمی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمانے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ حضور علیہ السلام فرمانے اے لوگوں سن گنو جیرا سود کھاون والا ہو سی جیرا سود کھاون والا ہو سی جیرا سود دیون والا ہو سی جیرا سود کے درمیان
گواہ بننا رہا ہوتی جہاں سود کے کاغذات تیار کرنا رہا ہوتی حضور علیہ السلام فرمانے لوگوں سن گنو انہا یکاں ہوتے میرے محمد کی طرف لعنت ہے استغفر ہننے کو رسو جنگے ہوتے حضرت محمد رسول اللہ لعنت کا دے میں کیا ہو ایک جلسہ محفل میلاد مصطفیٰ کرنا مجھے ایک گناہ معاف تھی ویسے یہ غلط فہمیاں ہیں جے تو نہیں ایسا اپنے آپ کو دین دے قریب جانا کرے سوں یہ اگا آئیڈیا آوے جنہوں نے بندہ آوے ہونی چنال نہیں آسے کیا 100 جلوس سے مصطفیٰ نکلیں 100 جلسے میلاد جیویں لیکن وہ گناہ معاف کرنا تھی حضرات گرامی انہا غلط فہمیاں جو نکلو انہا محفل میلاد مصطفیٰ کی ضرورت کم ہے مصطفیٰ کریم کو اندھی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے مسجد آج مانے مصطفیٰ کریم کی ٹھنڈک اکھی کی ٹھنڈک نماز اچھے مصطفیٰ کریم ہے چاہیں بھاوے میلاد مصطفیٰ نہ کرو مصطفیٰ کریم ہے چاہیں شراب چھوڑ دو بھاوے محفل میلاد مصطفیٰ نہ کرو مصطفیٰ کریم ہے چاہیں سود چھوڑ دو بھاوے محفل میلاد مصطفیٰ نہ کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ چاہیں دولت لینا چھوڑ دو بھاوے محفل میلاد مصطفیٰ نہ کرو اے سارے غلط کام چھوڑ دو تمہارا جلسہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ خود حضور دی بارگاہ قبول تھی ہوئے کیا بات حضرت گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک ارشاد تمہارے سامنے پیش کرا آج لوگ آدھے مہنگائی بہت سکون کہنے کاروبار تنگ ہیں کماؤں دا کوئی ذریعہ کہنے کتو کماؤں اپنے گھرے بانے جھاتا پاؤ حضرت عمر فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے اپنے ماتحت تیرے افسران انہوں کو خط لکھے کیا خط لکھے سنو اگر کوئی حق گاہل کریں دے تو او کو قبول کرن دی اپنے اندر جسارت پیدا کرے اے نہیں کہ جیرا حق گاہل کرے او کو آکو ای کو تقریر کرنے آدھی جیرا آوے قصہ کہانیاں سنا کے چلا مجھے مولوی صاحب کو اچھے آن کیونکہ سارے مزاج کے مطابق تقریر کرنے بیٹھے آن اپنے اندر حق گاہل کو قبول کرن دی جسارت پیدا کرو حضرت عمر کیا فرمانے حضرت عمر فرمانے اے لوگوں جیرا بندہ نماز دی حفاظت کرے سی اللہ رب العالمین اندھی بھی حفاظت کرے سی انہیں کاروبار دی بھی حفاظت کرے سی کیا بات ہے کیا بات ہے زوردار کو سبحان اللہ حضرت عمر فرمانے جیرا بندہ نماز کو ضائع کرے سی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضائع کر دے سی انہیں گھر اللہ کو ضائع کر دے سی انہیں مال کو ضائع کر دے استغفار آخری جملہ سنن دلائے کہ حضرت عمر فرمانے اے لوگوں جیرا بندہ نماز کرا پڑ سی میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے نا یا الہ العالمین کو کدی ہی سکون دی نیندر نہ آوے استغفار نیندر کیوں حرام تھی گئے استغفار کیوں سارے مال و اموال کیوں ضائع تھی گئے سارا فصلیں کیوں تباہ تھی گئے سارے کھیتیاں سارے دوار کھیتی کسان کھڑے تھیا ہل چلے نہ کرے پانی لے نہ کرے بیچ چھٹے نہ کرے 24 گھنٹے ہکی جا دے کھڑے 24 گھنٹے ہکی جا رہے کھڑے ان کو اے توفیق نہیں تھی کہ اے مال عارضی ہے اے اتھائی رہے ویسی ای مال دیون آلے کو یاد کرند اے خود پھل پھول کھڑنا سا حضرت عمر فرمانے جہرا بندہ نماز کہنا پڑسی یا الہ العالمین میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا او کو کدی سکون دی نیندر نہ آوے حضرت گرامی سارا مسجداں ویران ہیں مسجداں مدرسہ کوئی پڑھنا نہ کہنے کوئی پڑھنا نہ کہنے بات لوگ باروں کو پڑھاون نہیں بھی جاندے کیا بھائی مولوی بن ویسی کتوں کما سی پہلے چوکھے مولوی بھوکے مر گئے پہلے چوکھے مولوی بھوکے مر گئے کہ تورا بال بھوکا مر ویسی یہ غلط فہمی ہے ہمیں بال کو مولوی نہ بناؤ لیکن بال کو اتنا تو پڑھاؤ کہ ان نماز پڑھنا آ بنے اکثر لوگوں کو بٹھا گئے پوری زندگی اپنے بال کو دنیاوی تعلیم دیتے جائیداد بنا کے دیتے سب کچھ لے کے والدین اوہے والدین جیرے میرے فوت تھے اولاد یکاں کو پچھو کھڑی ہے اولاد کو آکھنے بھائی آؤ جنازہ تو پڑھ گنو وہ آکھن پہ گن بھائی صاحب کو نماز جنازہ نہیں آندی تو سب پڑھ گنو میں کو دسو وہ اولاد کا کیا فائدہ کہ جنہیں کتے تو سب پوری زندگی پٹ دے رہ گئے تمہارے جوانی کو رکھ کے بڑھاپے تک ساری عمر جنہیں کھپ گئی ہے کہ ساری مال کے ساری اولاد کے تک شیطان وجے
لیکن تسا مرن پیوے تے ہوں اولاد کو تمہارا نماز جنازہ نہ آوے تو اون اولاد کو پیدا کرن دا وڈا کرن دا کیا مقصد ہے؟ حضرات گرامی انہاں غلط فہمی ہے